बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज की बड़ी अहम खबरें मैं आपके सामने पहले रख दूं। जो सबसे पहले तो अभी अहम खबर तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से भी आई। अमेरिका में जो सेनेटर्स की तरफ से पाकिस्तानी रहनुमाओं का, जिसमें बशमूल ताकतवर लोग भी शामिल हैं, उनकी अमेरिका में आमद पर पाबंदी के लिए वीज़ों की पाबंदी का बहुत बड़ा मुतालबा सामने आ गया। उसकी वजह क्या बनी वो मैं आपके सामने रखता हूँ। शहबाज शरीफ काबीना में बड़ा फड्डा पड़ गया। ताकतवर लोगों की आपस की लड़ाई की वजह से शहबाज शरीफ ने वज़ीर ख़जाना को हटा दिया। वजह क्या बनी, हटाया किस चीज़ से? नून लीग ने वकला को ख़रीदने के लिए 1.5 अरब की तकसीम का जो सिलसिला शुरू किया, और तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज़ इलाही की सियासी सरगर्मियाँ भी शुरू होगी। ईद के बाद अहम मामला शुरू होने जा रहे हैं। काजी फायद साहब रिटायरमेंट के बाद लंदन फरार की जगह दुनिया में किसी और मुल्क भागने की तैयारी में। वो कहाँ, मैं आपको बताता हूँ। मोहसिन नकवी किस मिशन पर हैं, मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। नून लीग ने इमरान खान के मुतालिक खुलकर अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया कि असल में चाहते क्या। ये असल मामला खुल के बाहर आ गया। इसी तरह अली अमीन गंडापुर ने अभी सनम जावेद के बारे में और मरीम नवाज के बारे में मुकालमा भी किया। रजीम चेंज ऑपरेशन में इमरान खान के बाद नैब का मामला कहाँ तक पहुँचा वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से अभी जो बाइडन की पार्टी कैलिफोर्निया से ताल्लुक़ रखने वाले रोक खन्ना का बड़ा अहम बयान। ये कैलिफोर्निया से बाइडन जमात से ताल्लुक़ रखने वाले सीनियर सेनेटर भी हैं और इस जमात के अंदर बड़ी मजबूत हैसियत है इनका बड़ी सख्त मुतालबा, और ये वैसे भी सोशल मीडिया पर बड़े पॉपुलर हैं कि वीज़ों में पाकिस्तानी हुकूमत के जो अहम और ताकतवर लोग हैं उनकी पाबंदी लगाई जाए। ये शहबाज गिल का पाकिस्तान में जिनके भाई अगवा हुए उस मामले पर जो बैनुल-अक़वामी कानून आपको ट्रांस नेशनल रिप्रेशन के ज़मरे में आता है, उसकी बुनियाद पर ये दुनिया में इसके और भी बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ सियासतदानों और मिलिट्री के लोगों पर पाबंदियाँ लग चुकी हैं। ये अब कोशिश करें कि ये पाकिस्तान पर भी इन पाबंदियों का सिलसिला शुरू हो, और ये मुतालबा उन्होंने अपनी हुकूमत से किया। इससे पहले क्रैग कसार नामी टेक्सास के जो सियासतदान हैं, वो भी बड़े अहम सियासतदान, उन्होंने मिलिट्री इमदाद पर पाबंदियों का मुतालबा किया। और ये चूँकि शहबाज गिल के भाई का अगवा का मामला जो सेनेट में भी जा रहा है, अब इस मामले को इंटरनेशनल लेवल पर भी हाईलाइट किया जा रहा है, और जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं उनके मदावे के लिए अब ये बात आगे बढ़ना शुरू होगी। अमेरिका में क्लास एक्शन जो अदालत में वो भी शुरू होने जा रही है, जिसमें ये लोग ट्रांस नेशनल रिप्रेशन के तहत, कानून के तहत इस मामले को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। उस पर एक बड़ा भरपूर किस्म का काम हो रहा है, वो अगले वीलॉग्स में आपको बताऊंगा। ये ख़तरनाक मामला है, इसके दूर अंदाज में आपको नताइज नज़र आएंगे। बांग्लादेश के हालात आपको याद होंगे, जहाँ इलेक्शन में धांधली हुई और अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने वीज़ों पर पाबंदी का फैसला किया और बांग्लादेश ने फिर बैक ऑफ किया। अमेरिका में ये मामला इस वजह से भी कामयाब हुआ भी कि अमेरिका नाराज़ भी हो गया है मौजूदा रजीम से, क्योंकि चीन का उन्होंने दौरा किया, अमेरिका शदीद नाराज़ हुआ। जिस तरह आपको याद होगा इमरान खान का दौरा रूस उन्हें पसंद नहीं आया, मगरबी दुनिया को भी इसी तरह अमेरिका को भी चीन का दौरा पसंद नहीं आया। और ये याद रखें, चीन के साथ अमेरिका की कोल्ड वार सर्द जंग जो चल रही है और चलती रहेगी। पाकिस्तान को तो ये फैसला हमेशा करना होता है कि किस कैंप में हम, अमेरिका के या चीन में, इसी चक्कर में हम अपना टाइम ज़ाया करते हैं। लेकिन इन मामलात को बहाना बनाकर अमेरिका चूँकि पहले ही जमहूरियत और आइन के लिए, जो इलेक्शन की धांधली के लिए एक दबाव में है, वहाँ पर जो लोग हैं पाकिस्तानी 22 लाख लोग इलेक्शन के मद्देनों में, उन्होंने बड़ा दबाव बढ़ाया हुआ है। फिर तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ जो हो रहा है वो भी वो देख रहे हैं कि सब कुछ ये मामलात उनके ऊपर बार बार इल्ज़ामात लगते हैं, सवालात आते हैं। तो रजीम चेंज ऑपरेशन का इल्ज़ाम भी उन्हीं पर था, जिस पर साइफर का केस अभी खत्म हुआ, वो अलग इनकी बेइज्जती हुई। डोनाल्ड लू की जो कांग्रेशनल हियरिंग हुई, तो ये सारे मामलात अगर आप एक पैटर्न में देखें तो आपको सारा मामला समझ आएगा कि अमेरिका की तरफ से ये दबाव अब बढ़ेगा। फिर ये जो 90 लोग चीन के दौरे पर गए, ये जलती पर तेल का काम कर गया। अब चीन के इस दौरे में देखें, शहबाज शरीफ की कोशिश थी किसी ना किसी तरह कर्जे रोल बैक करवाएं, नया कर्जा लिया जाए, और ये दौरा भी नाकाम हो चुका है। उसकी वजह चीन ने साफ कहा कि आपका सियासी इस्तेहकाम जब तक मुल्क में नहीं, मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। इमरान खान जेल में है, आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट करके हालात नहीं है। फिर चीन के लोगों की वहाँ ज़िंदगियाँ, जो इंजीनियर्स के साथ जो होता रहा, उस पर चीन ने पहले भी इनसे बारहा एहतजाज किया हुआ है। तो ये सिर्फ चीन नहीं है, देखिए पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा सऊदी अरब ने पाकिस्तान को जो तेल की अदायगी, मोखर अदायगी के पैसे, यानी बाद में तेल अभी ले लें, वो भी पहली दफ़ा तारीख में बंद गया। ऐसा कभी भी नहीं हुआ। और ये साफ नज़र आ रहा है कि सऊदी अरब इन मामलात पर नाराज़ है, चीन नाराज़ है, अमेरिका नाराज़ है। उसकी वजह कि ये बार बार उन्हें जाके मनाने की कोशिश कर रहे हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान का दौरा कैंसिल किया, वो आपके सामने। सऊदी अरब हुआ, चीन हुआ, अमेरिका, ये सब जानते हैं कि जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, उस वक्त तक मुआशी इस्तेहकाम नहीं आएगा, उस वक्त तक इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, सरमाकारी नहीं होगी। ये तो एक घर में दो भाई भी अगर लड़ रहे हो तो बाहर से आके कोई उनसे तिजारत नहीं करता कि दुकान का मालिक कौन है, किसी को क्या पता नहीं, आपस की लड़ाई का उनकी तिजारत को नुकसान होगा। इसके अलावा बदनामी अलग होती है कि आप ऐसे लोगों के साथ खड़े हो गए जिन्होंने जमहूरियत गिराई। सऊदी अरब में भी 26 लाख पाकिस्तानी हैं और सारे के सारे खान के दीवाने, सब जानते हैं। सऊदी अरब भी किसी सूरत में नहीं चाहता कि बेशक इन लोगों की वहाँ पर कोई वोट नहीं है, इन लोगों की वहाँ पे हुकूमतों में कोई अमल दरामद नहीं है, लेकिन 26 लाख लोगों को नाराज़ करना भी कोई अकल की बात नहीं है, लोग जानते हैं।
اور پھر یہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملات بیٹھ کر آپس میں حل کریں، طے کریں اور اس کا کوئی حل نکالیں جو نہیں نکل رہا۔ اور طاقتور لوگوں کی آپس کی جو لڑائیاں ہیں اس کے اثرات بھی آپ کو معیشت پر نظر آئیں گے۔ معیشت ٹھیک ہونے کی کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی۔ اسحاق ڈار، شہباز شریف اور ایک طاقتور لوگ ایک گروپ میں، جب دوسری طرف لانے والے اس کو وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کو، وہ ایک طرف۔ اب اسحاق ڈار آپ کو پتہ ہے 4 مرتبہ وزیر خزانہ رہا ہے، وہ کسی صورت میں گوارا نہیں کر سکتا کہ اس کے نہ ہوتے ہوئے کوئی اکانومی کو ٹھیک کر لے، کوئی ریفارمز کر سکے، کوئی ٹیکس کلیکشن کر سکے۔ ویسے تو کر نہیں سکتے کبھی بھی، جو حالات ہیں جس کی بظاہر کوئی صورت نظر نہیں آ رہی، لیکن اسحاق ڈار چاہتا ہے کہ یہ بھی ناکام ہو، جس طرح ماضی میں مفتاح اسماعیل ناکام ہوا، نگران جو وزیر خارجہ خزانہ تھی وہ ناکام ہوئی، انہیں بھی اسحاق ڈار کی وارداتیں دیکھیں۔ اسحاق ڈار کے جو لوگ ایف بی آر میں 4 دفعہ وزیر خزانہ رہا، ابھی بھی جو ڈپارٹمنٹس میں جتنے لوگ اس کے لگائے ہوئے ہیں وہ محمد اورنگزیب کے کام میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں، یہ وزیر خزانہ کو کام نہیں کرنے دے رہے۔ ایف بی آر میں خاص طور پر جنہوں نے سب سے بڑی ٹیکس کلیکشن کرنی ہے، یہ محصولات کا سب سے بڑا ہدف جو ہے وہ ایف بی آر کے پاس ہے، وہ وہاں پہ ساری طاقت اسحاق ڈار کی ہے۔ ابھی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کو اقتصادی کمیٹی کی سربراہی سے شہباز شریف نے فارغ کر دیا، سربراہی خود لے لی، اور ساتھ ہی اس میں وزیر خارجہ جس کا کوئی کام نہیں اس کمیٹی میں، اسحاق ڈار، اسے بھی شامل کر لیا۔ اور اس طرح دیکھیں ان کی کوشش صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی کامیاب نہ ہو جائے۔ اسحاق ڈار کی ناراضگی کو دور کرنے کے لیے انہوں نے بڑی کوشش کی ہے کہ پہلے اسے دیکھیں ڈپٹی پرائم منسٹر کا عہدہ تک دے دیا، جو نہیں تھا اس کو بھی بنایا گیا اور جس طرح، لیکن نواز شریف مائنس ہو کے شہباز شریف کو لایا گیا اور مریم نواز کو پنجاب دیا گیا۔ نواز شریف اس بات کو بھول نہیں رہا، لیکن یہاں یہ یاد رکھیں یہ ایک بھائی ہے، ایک بھتیجی ہے، وہ پھر بھی کسی نہ کسی صورت میں قبول کر لے گا۔ اسحاق ڈار کا وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے کوئی تعلق نہیں، اسی لیے اسے اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں کہ یہ حالات معاشی کس طرف جائیں گے، کیا بنے گا، اسے ناکام کرنا ہے، ٹانگیں کھینچنی ہے۔ اس کے بعد پھر دنیا میں پابندیوں کا سلسلہ الگ معاملہ ہے۔ تو یہ پاکستان کو کسی صورت میں آگے نہیں آنے دینا چاہتے۔ عوام دیکھیں بے شک سڑکوں پر نہ بھی آئے، لیکن معیشت کے جو حالات ہوں گے، انٹرنیشنل دباؤ جو ہوگا، یہ انہیں مجبور کرے گا کہ یہ خان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں، اور کوئی حل نظر نہیں آ رہا۔ اور اس وقت پوری دنیا میں یہی ہو رہا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ جہاں جہاں آپ جس ملک کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، بلکہ آپ دنیا کی تاریخ اٹھائیں، وہاں پہ دیکھ لیں کہ فوجی طاقت کی بنیاد پر ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ بیرونی دنیا سے کوئی آ کے حملہ کرتا تھا، وہ کوئی دوسری قوم کے لوگ ہوتے تھے، کوئی غیر مذہب لوگ ہوتے تھے، اپنے لوگوں پر حملہ نہیں کرتے تھے۔ اور پھر عظمت اور بڑائی بڑھانے کے لیے اپنی فتوحات کا ایک نشے میں جس کی کوئی حد نہیں، یہ جو نشہ ہے طاقت کا، ماضی اٹھائیں، رومن امپائر ہوں، چنگیز خان ہوں، تاتاری ہوں، انہوں نے لاشوں پر گھوڑے بھی دوڑائے، لاشوں گھسیٹے بھی، بربریت اور خوف کی کھوپڑیاں بھی بنائیں۔ روم کی سلطنت میں آپ کو پتہ ہے اس جرنیل کو لیا جاتا تھا جو کم از کم 6000 بندوں کو وہاں قتل کر چکا ہو، کم از کم، اور زیادہ کی تو لمٹ ہی نہیں تھی۔ تاتاریوں نے بغداد کا یہی حال کیا، عراق جنگ میں جو ہوا، افغانستان میں ہوا، فلسطین میں، لیکن یہ سب لوگ باہر سے آئے تھے۔ فرق صرف یہ ہے، یہ اپنے ملک کے اندر یہ نہیں کرتے تھے۔ انا، ضد، بغض، یہ سارے وہ جذبات ضرور ہیں جس کی وجہ سے آپ تاریخ پڑھیں تو اسکندر اعظم نے 30 سال کی عمر میں جب دنیا فتح کی تو اس وقت جو روم کا مشہور جرنیل تھا جولیس سیزر، وہ اسکندر اعظم کی تاریخ پڑھتے ہوئے اونچی آواز میں سسکیاں لے کے کہتا تھا کہ اسکندر اعظم نے پوری دنیا فتح کر لی اور میں 35 کا ہو گیا، میں کچھ نہیں کر سکا۔ تو یہ حسد اور بغض اور نفرت ہے کہ جس نے پھر اس نے بعد میں جولیس سیزر نے 50 جنگیں لڑی اور 20 لاکھ لوگ مار دیے۔ جرنیل تھا، سیاستدان بننا چاہتا تھا، بعد میں شہنشاہ بننے کی لالچ میں مارا گیا۔ اب عمران خان کو جو اللہ نے دیا ہوا، جو عزت اور شہرت اور طاقت اس کو اللہ نے عوام میں، پاکستانیوں کے دلوں میں ڈالی ہے، یہ پوری دنیا میں ایک نام بنا ہے، یہ انا اور بغض سے اگر آپ اپنے ہی لوگوں کو مارتے رہیں گے اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ اور یہ جتنے بھی سہولت کار ہیں اس وقت آپ کے بینیفیشری ہیں، یہ سارے تو بھاگ جائیں گے۔ دیکھیں آج بھی ایک صحافی اسداللہ نے بڑی اچھی بات کی کہ جو کچھ آج تحریک انصاف کی خواتین کے ساتھ ہو رہا ہے، کل خدا نہ خواستہ نون لیگ کی خواتین کے ساتھ ہوا تو کیا ہوگا؟ آگے سے انہوں نے کہا یہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہمارے ساتھ، کیونکہ ہم لوگ پاکستان میں رہیں گی نہیں، ہمارے ساتھ ہوگا کیسے؟ ہم تو سارے بھاگ جائیں گے۔ تو یہ بات اب صحیح ہے، آپ دیکھ لیں عظمیٰ بخاری ہوں، مریم نواز ہوں، یہ جتنے نون لیگ کی خواتین ہیں، پیپلز پارٹی کی خواتین، اللہ نہ کرے پاکستان کی کسی بھی خاتون کے ساتھ کبھی بھی کچھ ایسا جو آج ہو رہا ہے، لیکن یہ پاکستان میں نہیں ہوں گے تو ان کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا۔ آج بھی عمران خان اور تحریک انصاف کے لوگ چاہتے تو ان کے ساتھ بھی نہ ہوتا، وہ بھی بھاگ جاتے برطانیہ، نکل جاتے دبئی، ادھر ادھر، تو انہیں کسی کو کچھ نہیں ہونا تھا۔ لیکن یہ لوگ وہاں رہ کے پاکستان سے اس تحریک کو اس میں لگے ہوئے جان مار رہے ہیں کہ اس سسٹم کو بدلا جائے۔ اب قاضی فائز صاحب بھی نہیں رہیں گے اس ملک میں، یہ بھی آپ کو بتا دوں، جنہوں نے بلے کا نشان چھینا، انتخابی نشان چھینا۔ اگر یہ ریٹائرمنٹ ہوگی مخصوص نشستوں کا معاملہ تو یہ بھی آپ دیکھیں ان کی لندن کی پراپرٹیاں بیچنے کی جو خبریں آ رہی ہیں، یہ بھی دبئی شفٹ ہونا چاہتے ہیں۔ اور دبئی کیوں ہو رہے ہیں سارے شفٹ؟ کہ وہاں پہ آپ کو پتہ ہے شاہی حکومتیں ہیں، وہاں کسی کی جرت نہیں ہوتی کسی کے ان کے بارے میں کچھ کہہ سکے، وہاں قانون سخت ہے بہت زیادہ۔ اگر تو یہ چلے جائے مغربی ممالک میں تو وہ انہیں پتہ ہے وہاں جو نواز شریف کے ساتھ 3-4 سال جو ہوتا رہا وہ سب یہ لوگ دیکھتے رہے، اس لیے مغربی ممالک کی طرف تو یہ لوگ اب دیکھتے نہیں جائیں گے، سارے کے سارے دبئی میں جائیں گے۔ لیکن ان چیزوں کا حل نہیں ہے یہ بھاگنا، دوڑنا، معیشت تباہ کرنا، لوگوں کو مارنا۔ اس کا حل صرف اور صرف یہ ہے کہ بیٹھ کے بات کریں۔ تحریک انصاف
اپنی صفیں درست کر رہی ہے. چودھری پرویز الہی دوبارہ میدان میں آ رہے ہیں, سیاسی سرگرمیاں شروع ہوں گی, بیک ڈور معاملات بھی شروع ہونے جا رہے ہیں. یہ میں آپ کو بڑی خبر دے رہا ہوں, میں زیادہ بات نہیں اس پہ کرتا. محسن نقوی کی بھی جو ملاقاتیں نظر آ رہی ہیں ابھی آپ کو وہ بھی نظر آئیں گی. مولانا فضل الرحمان سے اس کی ملاقات ہوئی, پھر آصف زرداری سے ملاقات ہوئی, اب وہ چین کے لوگوں سے ملاقات کر رہے ہیں. وہ ایک مشن پہ ہے کہ کسی طرح ان لوگوں کو لایا جائے سامنے اس دھارے میں, لیکن اب وہ ٹرمز اور ریفرنس کیا ہوں گے, یہ بڑا معاملہ عجیب و غریب ہے. لیکن نون لیگ دیکھیں, انہیں تو ایک خطرہ ہے کہ ایک تو عوام کے احتجاج کا ان کی حکومت کے خلاف, وکلا کہیں کھڑے نہ ہو جائے, وکلا کوئی معاملات نہ بنا لیں. اس پہ آج تو مریم نواز نے 1.5 ارب کا فلاح و بہبود وکلا کی منصوبہ شروع کیا پنجاب میں. وہ کھانے کو پیسے نہیں ہیں, یہ وکلا کو بنا کے دیں گے سینٹرز اور فیسلٹیز. بہرحال نون لیگ کے لوگوں کی خواہش کیا ہے اصل میں؟ احسن اقبال نے جو آج بات کی کہ خان کو 5 سال جیل میں رکھیں ملک ترقی کر جائے گا, ذرا اندازہ کریں یہ اس سسٹم کے بینیفیشری یہ وہ دسترخوان پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جو بچا کچا کھانا کھا کے, آپ کو پتہ ہے, اس لالچ میں صرف رہتے ہیں ہمیں کچھ مل جائے بس میں سے. اس ملک کا کیا حال ہوتا ہے, لوگوں کی کیا زندگی ہوتی ہے, ان سے کوئی غرض نہیں ہے. اقتدار میں مزے لے کے بھاگ جائیں گے. احسن اقبال آپ کو پتہ ہے بھاگے رہے ہیں, اقامہ ان کے پاس موجود تھا. خواجہ آصف بھاگ گیا تھا, اس کے پاس اقامہ تھا. نواز شریف سارے کا سارا خاندان لے کے بھاگ گیا تھا, جدے میں فیکٹریاں لگا لی. آصف زرداری بھی اسی طرح ہی بھاگ گیا. محسن نقوی امریکہ میں رہتا رہا, یہ قاضی فائز بھاگ. یہ سارے کے سارے لوگ ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کو پتہ ہے ویسے ہی ملک چھوڑ دیتے, ایک دن نہیں گزرتے, ایک دن نہیں رہنے دیتے. اس کے بعد ان کا کوئی نقصان نہیں. نقصان کس کا ہے؟ پاکستان کی حکومت کا. ورنہ آپ دیکھ لیں نیب عمران خان کے دور میں, مثلا آپ کو ایک مثال دوں, نیب کی ریکوری, خان نے نیب کی ریکوری ان چوروں ڈاکوؤں سے 500 ارب 3 سال میں نکلوائی. 500 ارب, یہ حساب لگائیں 3 سالوں کو تقسیم کریں کتنے بنتے ہیں ہر سال کے. اور انہوں نے 2023 میں آپ کو پتہ ہے کتنی ریکوری کی تھی؟ 3.5 لاکھ روپے, صرف 3.5 لاکھ. اور 2024 میں اب تک نیب نے تقریباً کو 1.5 کروڑ 2 کروڑ ہو گیا, اب 2 کروڑ کی ریکوری کی ہے اب تک. کیونکہ تحریک انصاف کا کوئی سیاستدان ایسا نہیں نکلا جس پہ کرپشن کا کوئی مال نکلے. حالانکہ جیلوں میں ڈالا, مارا, ان کے کاروبار تباہ کی, گھر, انہوں نے الزام لگایا جی بڑی کرپشن ہوئی, بزدار نہیں کی, یہ کدھر کی ریکوری؟ ایک ریکوری نہیں ہو سکتی, کوئی کرپشن تھی نہیں. اب عمران خان کے اوپر کرپشن اگر ہوتی تو کیا یہ کیس توہین عدت اور عدت نکاح اور یہ ڈالتے؟ وہ سارے کرپشن کے کیسز پہلے ڈالتے, لیکن ایسا کچھ تھا نہیں. تو اب ان کے پاس انہیں پتہ ہے کہ ان لوگوں نے 2 نمبریاں کوئی کی نہیں ہیں, عوام میں مقبول ہیں اور معیشت چل نہیں رہی. تو اس میں دیکھیں پاکستان دن بدن تباہ و برباد ہو رہا ہے. یہ قیمتیں سستی ہونے کی بات کرتے ہیں. ابھی ایک دوست بتا رہے تھے, وہ آٹا لینے دکان پہ گئے, کہتے ہیں میں نے وہاں سے پوچھا کہ یار آٹا 400-500 روپیہ تو سستا ہو گیا. اس نے کہا جنہوں نے سستا ہوا ان سے لے لو بھائی, کوئی سستا نہیں ہوا. یہاں مہنگائی جو چیز ایک دفعہ اوپر چلے جائے وہ نیچے نہیں جاتی. یہ آرٹیفیشل فگرز عوام کو دے کے بتا کے خام خواہ اپنی تباہی و بربادی کا خود مذاق اڑا رہے ہیں. لوگ اس وقت اس حالت میں قربانی نہیں کر سکتے. لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ کون قربانی کرے گا اور ہمیں دفعہ گوشت ملے گا. یقین کریں یہ حالات اتنے خراب ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو عقل دے, ان کے دلوں پر یہ جو مہر لگی ہے اس کو ہٹائے, ان کی آنکھیں کھولے. اور وہ جو سمن بکمن کہتے ہیں نا کہ آنکھیں باندھیں, ان کے کانوں سے بہرے ہو چکے ہیں, انہیں سب کچھ جیسے اندھے کو آپ کہیں نا کہ سب کچھ ہرا ہے, تو وہ کہتا ہے سب کچھ ہرا ہے کیونکہ نظر نہیں آتا. انہیں اللہ کرے کوئی بتائے کہ سب کچھ ہرا نہیں ہے, سب کچھ تباہ و برباد ہو رہا ہے. خدا کے لیے پاکستان پر اپنا رحم و کرم کریں, لوگوں پر رحم کریں اور ان معاملات کا حل نکالیں. 2 قدم پیچھے ہٹ کے اس معاملات کو ٹھیک کر لیں. یہ ہو سکتے ہیں سارے معاملات. مخصوص نشستوں کا فیصلہ آنے دیں, سارا کچھ عدلیہ پہ چھوڑ دیں. جس کے کندھے پہ رکھ کے انہوں نے بندوق چلائی خان کے اوپر, سارے معاملات عدلیہ سے بنے, سارے معاملات انہی پہ چھوڑ دیں. چھوڑ کے تھوڑی دیر کے لیے پیچھے ہو جائیں اور تھوڑی دیر کے لیے نیوٹرل ہو جائیں, جو عمران خان نے کہتا تھا تھوڑی دیر کے لیے نیوٹرل ہو جائیں, دیکھنے دیں معاملات کے, سارا کچھ آپ کے سامنے ٹھیک ہو جائے گا. لیکن یہ لوگ کر نہیں رہے, اس طرف جانے کو تیار نہیں ہے, اور یہ تباہی اور بربادی کی جو سلسلہ چلتا رہے گا. اللہ سے دعا ہے, بار بار آپ لوگ بھی دعا کیا کریں, اللہ تعالیٰ ان کو عقل دے, ہدایت دے اور ان کے دلوں میں رحم ڈالے. اپنا خیال رکھیں. مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت ہے. اللہ حافظ.